مکارم کہتے ہیں تکمیل کرنے والے کو، اخلاق کی تکمیل کرنا۔ اخلاق کی تربیت تو ہر نبی نے دی ہے، کیونکہ آپ کے معاملات اور عبادات کو درست کرنا اخلاق کو درست کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مگر اس کی تکمیل۔ اب آپ دیکھیں نا، جہاں سے اخلاق کی بنیاد پھوٹتی ہے وہ جب اب آپ کی نبوت ابھی اناؤنس نہیں ہوئی، نبی تو آپ ہیں مگر اناؤنس نہیں ہوئی، تو کیا تھا کہ صادق اور امین ہے اور صابر ہے، تین بنیادی کوالٹیز کہ صادق سچ کہنے والے، اور دنیا کا جو سب سے مشکل کام میں سمجھتا ہوں ہے وہ ہے سچ کہنا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں سچ آکھیاں پامبڑ مجدن، پامبڑ جو ہے یہ آگ کے بھڑکنے کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے دیانتدار رہنا، کیونکہ مال کی محبت انسان پر غالب رہتی ہے، اس کے باوجود وہ مال کی محبت اختیار کر کے حرام کے راستے اختیار نہ کرے، ظلم و زیادتی کے راستے اختیار نہ کرے۔ اور تیسرا ہے صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ ایک جملہ میرے آقا کی زبان مبارک سے کبھی بے صبر پن کا عیاں ہوا ہو یا ظاہر ہوا ہو؟ بچپن سے لے کے جوانی تک مکہ میں تکلیفیں اٹھائیں، دعوت اسلام شروع کی تب بھی تکلیفیں دی گئیں، تکلیفیں اٹھائیں، مگر کیا بے صبر پن کا کوئی لفظ آقا کی زبان سے ادا ہوا؟ کیا کسی کے ساتھ کبھی بددیانتی کی، کاروباری آپ نے شراکت کی، لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا؟ کیا کسی زوج نے آپ کی شکایت کی کہ آپ اچھے شوہر نہیں تھے؟ یا جو گھریلو ملازم تھے یا خادمائیں تھیں یا خادم تھے یا غلام تھے، ان کے ساتھ رویے میں کوئی فرق آیا؟ کسی شخص سے وعدہ خلافی کی، ناپ تول میں کمی کی، معاف کرنے میں کمی کی، گائیڈ کرنے میں کمی کی؟ یہ سب اخلاق کے کام ہیں۔ کسی سے نفرت کی، کسی سے حسد کیا، کسی پہ غصہ کیا، کہیں شدت اختیار کی، کوئی ری ایکشن کیا، کیا کیا؟ یہ سب اخلاق کے شعبے ہیں۔ دیر تک سوئے، زیادہ کھایا، کیا کیا؟ وقت سر جاگنا، وقت سر سونا، وقت سر چلنا پھرنا، وقت سر کھانا، تھوڑا بولنا، ہر وہ کمال اور خوبی جو کہیں بھی کوئی آج بیان کر سکتا ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچ کی۔ کوئی ایسا پہلو بچا ہی نہیں جس کا آپ نے عملی مظاہرہ نہ فرمایا ہو۔ تو یہ ہمیں ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، اچھائیاں اور برائیوں کو الگ الگ چھانٹ لینا چاہیے کہ میں کملی والے کے طریقے پر، ایڈوائز پر، رہنمائی پہ کتنا چل رہا ہوں۔ اپنے اندر جھانکے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جھانکتے ہیں، ان کے عیب اور ان کی خرابیاں اور خامیاں ٹٹولتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ مجھ میں کیا کچھ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خوبیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان چھوٹی باتوں سے آپ بڑے بن جاتے ہیں، اور یہ چھوٹی باتیں آپ چھوڑیں تو آپ خود بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اپنا لیں، ان کو سیکھ لیں، تو زندگی آپ کی خوبصورت ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ صرف ایک بات کی کوشش کریں، رسول اللہ کی زندگی کے معاملات اور عبادت کو سٹڈی کریں، جانیے اپنے رسول کو، اس کے مطابق پھر چلیں پھریں، اس کے مطابق کاروبار کریں، اس کے مطابق ڈیلنگ کریں، اس کے مطابق باپ بنیں، اس کے مطابق شوہر بنیں، اس کے مطابق بیٹا بنیں، اس کے مطابق بھائی بنیں، پڑوسی بنیں۔ سارے رشتے آپ کے حسین ہو جائیں گے، آپ کی کائنات ہی حسین ہو جائے گی۔
کملی والے کی نقل شروع کریں، پہلے اسٹڈی کریں تاکہ آپ کو پوری معلومات ہو۔ میرا تو اصول یہ ہے، اللہ میرا جانتا ہے اس بات کو، جب بھی میں کسی کام میں انیشیٹ کرتا ہوں نا تو ایک لمحے کو تو میں ضرور سوچتا ہوں کہ میرے آقا نے اس کام کو کیسے کیا ہوگا، بس، کیونکہ وہ معیار ہے، وہ سٹینڈرڈ ہے، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اس کی نقل کرو، سوچو صحیح، قدم اٹھانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا وقفہ کرو اور سوچو کہ اگر آقا ہوتے تو یہ کام کیسے کرتے، پھر آپ کے اخلاق سونے ورگے ہو جائیں گے۔ جب تک کم سامان کے ساتھ ہمارا معاشرہ زندہ رہا، نہ ڈپریشن ہوا، نہ فرسٹریشن ہوئی، نہ نیند کی گولیاں کھانی پڑیں، نہ بہن بھائیوں میں جھگڑا ہوا، نہ بہن بھائیوں کے مقدمے عدالتوں میں چلے، نہ پڑوسیوں سے کسی کی لڑائی ہوئی۔ کیوں؟ جو سامان آیا فتنے آئے۔ جب فارض فتح ہوا اور بہت سامان آیا، جو جہاں جنت البقیع کی طرف جو حصہ ہے وہاں سامان اس طرح اٹ گیا، ڈھیر لگ گئے، تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ آئیے اور تشریف لائیے اور سامان دیکھیے۔ جب آپ نے سامان دیکھا تو دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، پنجابی یونیورسٹیاں نے ٹاواں مار کے، کہ امیر المومنین اتنی خوشی کا موقع، فارض فتح ہوا ہے، مال غنیمت کے ڈھیر ہیں، اور آپ اس طرح رو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں سامان نظر آ رہا ہے اور مجھے ان سے چپٹے ہوئے فتنے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون جانتا تھا کہ سامان کے ساتھ فتنے جڑے ہوئے ہیں؟ کتنے جوڑے کپڑے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جوڑے جوتے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جانور تھے میرے آقا کے پاس، کتنی اونٹنیاں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنی تلواریں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنے بڑے بستر تھے، کتنا بڑا گھر تھا۔ کبھی غور کیا؟ ہم سب جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کا دیدار بھی چاہتے ہیں، ان سے ملاقات بھی چاہتے ہیں، مگر ان کے کسی طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں ہم۔ اب دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں، کیونکہ جتنے ماہر نفسیات ہیں، ذہنی امراض کے ماہرین ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب تک زندگی میں سامان کم نہیں ہوگا، دماغی اور ذہنی بیماریاں کم نہیں ہوں گی۔ اب پورے ویسٹ میں یہ تحریک چل رہی ہے کہ کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ اگر سوچیں کہ آپ کے اگر 4 مکان ہیں اور ایک آدمی کا ایک ہے، دونوں میں سکھی کون ہے؟ 6 گاڑیاں ہیں آپ کی، اس کے بعد ایک بائک ہے۔ سامان سے آپ دیکھیں، کیونکہ اس سے ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی انوالومنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کا آرام اور نیند کم ہوتی چلی جاتی ہے، سکون اور راحت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ مختصر سامان رکھیں۔ میں اس میں بھرپور کوشش اپنی کرتا ہوں۔ مجھے بعض اوقات گفٹ میں کپڑے آ جاتے ہیں، باخدا میں فوراً تقسیم کرتا ہوں کہ میں اتنے جوڑے کپڑوں کو کیا کروں گا۔ مجھے کوئی جوتا ایکسٹرا دے دے، تحفے میں دے دے، یا کوئی میرے لیے کوئی گفٹ مجھے دے دے، میں اس سے پہلے ایک اور جوتا اس سے پہلے نکال دیتا ہوں کہ اس کی تعداد میرے پاس نہ بڑھے، کیونکہ میرے ذہن میں ہر وقت آقا کی سنت، آقا کا طریقہ ہوتا ہے کہ میرے سرکار کے پاس کتنا سامان تھا۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبت رسول کا، کم از کم زندگی رسول تو اپنا لیں، کم سے کم اس کی سٹڈی کر لیں، اس کو پڑھ لیں۔ کتنا کھاتے تھے میرے آقا؟ چند کھجوریں، تھوڑے سے ستو، تھوڑے سے جو، تھوڑا سا پانی۔ غار حرا میں پورا مہینہ رہتے تھے۔ کیا ہوتا تھا ان کے پاس وہاں؟ کہ جو غلام تھا وہ تھوڑے سے ستو اور تھوڑا سا پانی لے آتا تھا یا جو دے آتا تھا۔ ان کی صحت میں کوئی خرابی آ گئی تھی کم کھانے سے؟ جتنے دنیا میں عظیم لوگ ہوئے ہیں انہوں نے انتہائی سادہ اور کم سامان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اگر یہ آپ کریں گے، بلڈ پریشر، شوگر، بیک ایک، شیٹیکا، نیند کی خرابی،
یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سامان کم کر دیں زندگی میں، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں اور آگے کی زندگی کو آسان کر لیں۔ محمود غزنوی کہ جب فوت ہونے کا وقت آیا تو اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو سیانوں کو بلایا گیا، حکیم آئے، انہوں نے کسی نے کوئی دوائی دی، کسی نے کچھ کیا، کوئی اثرات نہیں ہوئے۔ ایک درویش کو بلا لیا گیا، بابے کو، کسی کو، اس نے کہا بھائی کیا کریں، بادشاہ کی جان نہیں نکل رہی، بڑی پریشانی میں ہے۔ کہنے لگے جو یہ انڈیا سے ہیرے جواہرات لایا تھا وہ سامنے ٹوکروں میں رکھو، اس کے سامنے۔ وہ جیسے ہی ٹوکرے لا کے رکھے گئے اس کی جان نکل گئی، کیونکہ دھچکا لگا نا کہ یہ سب کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو سامان اتنا رکھو کہ چھوڑ کے جانے میں دقت کوئی نہ ہو، تاکہ بہترین زندگی گزارو، صحت مند، خوشگوار۔ میں نے سیلاب میں ایک آدمی کو ایک دفعہ کہتے ہوئے سنا، اس کے پاس ایک چرپائی تھی صرف، تو لوگ رڑ رہے تھے، سامان بہہ رہا تھا اس کا جہلم میں، باخدا بندہ فوت ہو گیا، نام نہیں میں لوں گا اس کا۔ وہ کہنے لگا مجھے آج پتہ لگا غریبی کا مزہ، کہ میرا تو کچھ بھی نہیں پہ رڑدا، میرا تو کچھ بھی نہیں بہہ رہا، میں تو آرام سے چرپائی پہ لیٹا ہوا ہوں۔ کم سامان کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ سے دوستی کر لیں۔ کیا سامان ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس؟ داتا صاحب کتنا بڑا نام ہے، کیا تھا ان کے پاس؟ ایک مصلی، ایک لوٹا، ایک تسبیح، جو وہ لے کے آئے اور یہی لے گئے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں، بات کو سیکھ لیں، سامان کو کم کریں، خاص کر مستورات، یہ سامان میں ہی پکڑی جائیں گی اللہ کے گھر۔ ان کے بیڈوں کے نیچے 100 جوڑا جوتے پڑا ہوا ہے، ان کی الماریوں میں 300 جوڑے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ہر فنکشن کے لیے ان کو نیا کپڑا چاہیے، جیسے انہیں فنکشن سے نکال دیا جائے گا۔ ان کو کوئی خوف نہیں آتا کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہی ہیں اس کے چکر میں۔ اب تو مرد بھی انہی کی نقل میں لگ گئے ہیں۔ تو اللہ سے ڈریں، سامان کو زندگی میں کم کریں۔ اللہ کے اور آپ کے بیچ جو چیز حائل ہے وہ سامان کی محبت ہے، اس محبت کو آپ کم کریں، سامان سے نفرت کریں، اس کو پرے پھینکیں، تاکہ اللہ سے آپ کی محبت جو ہے مضبوط ہو جائے۔ سامان سے محبت مت کریں۔ اور ویسے اس کی ویلیو کیا ہے؟ ایک جوڑا آپ نے آج لیا 10,000 کا، پہن لیا، صبح اسے بیچیں وہ 2,000 کا بھی نہیں بکے گا۔